بتایا گیا ISPR کی جانب سے کہ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائی میں 14 بھارتی سپانسرڈ خارجی مارے گئے ہیں۔ تو لئیک الرحمان ہمیں اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے، بتائیے گا لئیک۔ جی سر، 2 اور 3 جون کی درمیانی رات سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاعات پر اس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا تو 14 بھارتی سپانسرڈ خارجی اس آپریشن کے دوران مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ممکنہ طور پر علاقے میں موجود کسی بھی بھارتی سپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ بھارتی سپانسرڈ لائک ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی میں 14 بھارتی سپانسرڈ خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ آپریشن کے دوران ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس بیسڈ آپریشن اس وقت جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی میں 14 بھارتی سپانسرڈ خارجی مارے گئے۔ آپریشن کے دوران ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حارث نواز صاحب، بڑی امپورٹنٹ یہ اہم خبر ہے ہمارے سامنے اور ISPR بتا رہا ہے کہ جو 14 دہشت گرد مارے گئے ہیں یہ بھارتی سپانسرڈ ہیں۔ تو بھارت کی سرگرمیاں جاری ہیں، کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیا بتائیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، نریندر مودی کو جب اتنی منہ کی کھانی پڑی ہے، 100 لگے ہیں، دنیا میں سیدھا رسائی ہوئی ہے، تو یہ بکلاٹ میں پاگل کتے کی طرح یہ پاکستان میں پراکسی یوز کر رہا ہے اور پچھلے ہندوستان جو ہے یہ آپ کبھی گلگستان میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KPK میں، کبھی اسکول کے بچوں کو ابھی 14 فارغوں پر مارے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ انداز لگا ہے کہ ہماری مسلح فوج کتنی منظم ہو کے اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ یہ نہ وی ول ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، اور ہارڈ اسٹیٹ میں یہ اب کوئی ہم سافٹ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں بھی ہوں گے وہاں ان کو ماریں گے، ان کو ختم کریں گے، ان کی کمر توڑیں گے تاکہ پاکستان میں امن ہو۔ اور اب ہم دنیا کی ہمارے ساتھ دنیا گئی میں یہی بتا رہی ہیں کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان میں ٹیررزم کر رہا ہے، بلکہ یہ تو گلوبل ٹیررسٹ کا پتہ ہے کہ کینیڈا میں کیا کیا ہے، امریکہ میں کیا کیا، پاکستان میں 20 امریکہ مسلمان مارے، جو کشمیر کا کرتے تھے UK میں، آسٹریلیا میں، اس لیے دنیا میں آئسولیٹ ہوگی تو کہیں ظاہر نہیں ہوگی۔ جتنے یہ لوگ گئے تھے کسی کو اکنالج نہیں کیا وہاں جو آپ پریشان ہوئے ہیں، پاکستان کی بات کو ہر ایک سمجھ رہا ہے اور بات کو مان، اس لیے میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم ایسے ہی یکجا رہے، اکٹھی رہے اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہو کر ایک ہندوستان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی حارث صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جس طریقے سے سفارتی سطح پر اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے اس میں اس طرح کے شواہد بڑا میٹر کرتے ہیں۔ پاکستان کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ بھارت کس طریقے سے دہشت گردی اسپانسر کر رہا ہے پاکستان میں، کس طریقے سے یہاں پر ان کے دہشت گرد جو ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہے، کلبھوشن یادو کی صورت میں بھی ثبوت ہے، اب یہ تازہ ثبوت ہمارے سامنے ہے، تو اس کو ہمیں بڑے زبردست طریقے سے پٹ فارورڈ کرنا چاہیے۔ واٹ ڈو یو سے؟ بالکل، ہماری یہ ٹیم جو ہے یہ پورا ڈوزر لے کے گئی ہے، جعفر ایکسپریس کا بھی، یہ جو یہاں پر سردار میں بچوں کو اسکول بچیوں کو شہید کیا تھا وہ سبھی، اور اس سے پہلے بھی تمام ہمارے فیکٹر میں لے کر گئے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب انڈیا نے یہ خود تو کچھ ابھی فوج کر نہیں سکتی ہے، تو اب یہ فتن ہندوستان جو ہے یہ سب مل کے اب پاکستان میں پراکسی کو یوز کر رہے ہیں۔ یہ لوچی لوگ نہیں ہیں، یہ 1% لوگ ہیں وہ جو مسلم میں کنٹرول کیا گیا، ان کو استعمال کیا جاتا ہے پیسوں کی لالچ میں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ سوشو اکنامک آرڈر بھی ٹھیک کریں، عوام کے تحفظات کو دیکھیں، غربت کو دیکھیں، اطلاع محدود کا کام کریں تاکہ سارے کام شیڈول مار کی جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب۔